بے آسوں کی آس ہے کوئی، سوتے جاگتے پاس ہے کوئی، تو ہی مرض دے تو ہی دوا دے، تو ہی دوا دارو میں شفا دے، تو ہی ڈبوئے تو ہی تیرا ہے، تو ہی بیڑے پار لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو چاہے تو کر دے پل میں، چاہے آگ لگا دے جل میں، چمکارے چمکار کے مارے مارے مار کے پھر چمکارے، پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے، مار میں بھی ایک تیری مزار ہے۔ بہت خوبصورت ماحول میں جلسہ نکل گیا، آپ کے دماغ پر بوجھ نہیں رہا، محبت میں آپ نے سنا، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، آمین۔ انشاءاللہ بڑی بیداری کے ساتھ آپ نے جلسے کو نکالا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، امید ہے مجھے خدا کی ذات پر یہ جلسہ اور زیادہ کامیاب ہوگا۔ ابھی مخصوص مہمان کا سامنا آپ کو کرنا ہے، دعا کیجئے اللہ مسجد کے حق میں اس جلسے کو قبول فرما، آمین۔ یہاں سنیے گا، دوسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، شیطان بڑے بڑے کو کیسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ پیغام آپ کو دے رہا ہوں، 3 منٹ میں گزر جائے گا، انشاءاللہ سننا ہے، سمجھنا ہے، یہ پورے جلسے کا خلاصہ۔ حوا کے پاس شیطان آیا، کہا کہ اس درخت کا پھل کھا لو، اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے، اگر اس درخت کا پھل نہیں کھاؤ گی تو جنت سے نکال دے گا۔ حوا کے پاس آیا شیطان نے اور حوا کو اپنے دھوکے میں لے کر کے آ گیا، کیا کہا، جس درخت کے پھل سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے وہ کھا لو تو جنت میں رہنا نصیب ہوگا، اگر نہیں کھاؤ گی تو اللہ جنت سے تمہیں نکال دے گا، الٹا ہو گیا۔ حضرت حاجرہ کے پاس آیا شیطان، آیا، کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارا بیٹا گیا ہے، ابراہیم کے ساتھ گیا ہے، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا، تو ماں نے کہا کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اگر ابراہیم لے گئے ہیں خدا کا حکم ہے تو اس بیٹے کو قربان ہی ہو جانا چاہیے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا میں تمہارے شوہر کا علاج کروں گا، تمہارا شوہر 18 سال سے بیمار ہے، تمہارا شوہر 12 سال سے بیمار ہے، تمہارا شوہر 7 سال سے بیمار ہے، اس بیمار کا میں علاج کروں گا۔ تو کہا فیس کیا لوگے؟ کہا کوئی فیس نہیں، جب میں ٹھیک کر دوں گا تو تم اپنی زبان سے کہہ دینا اسی ڈاکٹر نے مجھ کو شفا دیا ہے۔ شیطان آیا، ایمان کا لٹیرا، اگر کوئی زبان سے یہ کہہ دے کہ اللہ نے مجھے شفا نہیں دیا، اس ڈاکٹر نے مجھے شفا دیا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، ایمان چلا جائے گا۔ چوتھا آدمی جس کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا، سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، ایک عابد کے پاس آیا، عبادت کرنے والے کے پاس شیطان آیا، کہا کہ دیکھو یہ شیشی ہے، یہ انڈا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ زمین کو لا سکتا ہے، آسمان کو لا سکتا ہے، پوری دنیا کو اللہ انڈے میں لا سکتا ہے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا، انڈا چھوٹا ہے، زمین بڑی ہے، انڈا چھوٹا ہے، آسمان بڑا ہے، کیسے آئے گا؟ وہ شک میں پڑ گیا، شیطان خوش ہو گیا کہ اللہ کی ذات میں جس کو شک ہو گیا وہ مسلمان نہیں رہا، ہلاک ہو گیا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کبھی آپ نماز پڑھیں گے، بغل میں کوئی آ جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی توجہ اپنی نماز سے ہٹ کر کے ادھر چلی جاتی ہے، بغل میں کوئی آپ کے نماز پڑھ رہا ہے، آپ اپنا سجدہ بھول جائیں گے، رکوع بھول جائیں گے، ادھر توجہ ہو جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک جوان آیا کہ میں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، ایک خوبصورت جوان میرے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے، میں جو رکوع کرتا ہوں مجھ سے بہتر وہ رکوع کرتا ہے، میں جو سجدہ کرتا ہوں مجھ سے بہتر وہ سجدہ کرتا ہے۔ کہا کہ پتا کرنا ہے کہ وہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے، 1 منٹ میں پتا چل جائے گا۔ قرآن کی آیت پڑھ دو،
आयतुल कुर्सी पढ़ दो, अगर वो इसके बावजूद वहां रुका रहा तो इसका मतलब है वो फरिश्ता है, शैतान नहीं है। अगर कुरान पढ़ने के बाद वो भाग गया तो समझ जाओ कि हकीकत मालूम हो गई, वो इंसान की शक्ल में शैतान था। सच है। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज हमारा जवान बेटा 18 साल का, दूसरा बेटा 16 साल का, तीसरा बेटा 14 साल का। 14 साल का बेटा आवारा हो गया, 18 साल का बच्चा ठीक है, 12 साल का लड़का ठीक है, 16 साल का लड़का ठीक है, लेकिन 14 साल का लड़का आवारा हो गया। बाप भी देख रहा है, उसकी शादी नहीं कर रहा है, माँ भी देख रही है, उसकी शादी नहीं कर रही है। माँ से पूछा गया तुम्हारा बेटा आवारा है, इसकी शादी कर दो, तो माँ कहती है बड़े बेटे की शादी ही नहीं हुई है, छोटे की कैसे शादी हो जाए। याद रखिए, अगर छोटा आवारा है तो आवारा की शादी कीजिए, जो आवारा नहीं है वो शादी करे या ना करे उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आवारा हो गया उसकी शादी कर दीजिए। अगर आप तरतीब के चक्कर में रहे कि पहले बड़े की शादी करेंगे, उसके बाद छोटे की शादी करेंगे, और वो बेटा आपका जिना करता रहा, गुनाह करता रहा, तो ये बेईमान बाप भी गुनहगार होगा। इसलिए हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, इस तरतीब को भाड़ में झोंकिए, आवारा बेटे को आवारगी से बचाइए। बचाने का आसान तरीका है, गरीब की लड़की का हाथ पकड़ाइए और आसान और मसनून निकाह कीजिए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिए। अब देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, सुनिएगा, इसको जल्दी से खत्म कर रहा हूं। आपने देखा होगा चलते हुए गिरजाघर देखा होगा। गिरजाघर में लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, लेकिन निकाह नहीं करते। लड़का भी है, उसमें निकाह नहीं करता। लड़की भी होती है, निकाह नहीं करते। ये लड़की किसी की सगी बहन नहीं होती, वो लड़का किसी का सगा भाई नहीं होता, बल्कि वो लड़का राहिब होता है, वो लड़की नन होती है, सिस्टर होती है। दोनों निकाह नहीं करते, लेकिन दोनों एक बिस्तर पर सोते हैं, एक दूसरे से जिना करते हैं। जो गिरजाघर पाक पवित्र घर था, वो जिना का अड्डा बन गया। नबी की सुन्नत को पकड़ेंगे, अल्लाह गुमराही से बचा लेगा। नबी की सुन्नत को छोड़ देंगे, अल्लाह कदम कदम कर जिल्लत की जिंदगी अता करेगा।